اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی نامور شخصیت جس کا بڑا گلوبل کنٹریبیوشن، ڈیتھ بھی ہوتی ہے نا، تو لوگ ویسٹرن ورلڈ میں بھی لوگ تھوڑی دیر کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اور خاموشی اختیار کرتے ہیں فار 1 منٹ۔ یہ ورلڈ وائڈ کلچر ہے دنیا میں۔ چاہیے میں ایک نقطہ سمجھا رہا ہوں، ہمارے پاکستان اور ہندوستان کے رہنے والے لوگ وہ ایک گھٹن کے ماحول میں پلے ہیں اور گھٹن کے ماحول میں رہتے ہیں، خواہ دین کا فہم ہو اور خواہ دیگر علوم ہو، سوائے ان لوگوں کے جن کو وسیع کائنات میں جانے آنے کا موقع ملتا ہے تو ان کو وسعت ملتی۔ ہمارے لوگ بعض اوقات ان چیزوں کی بحثوں میں پڑے رہتے ہیں کہ آپ نے حضور علیہ السلام کی سلام پڑھا تو قیام کیوں کر لیا، کھڑے کیوں ہو گئے، فلاں چیز میں کھڑے کیوں نہیں، بیٹھے ہونا چاہیے تھا۔ تو بس ایک چھوٹی سی ایک چیز سمجھائیے، اللہ رب العزت نے قرآن مجید نے فرمایا، اور وہ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی بائی نیچر وہی کام کرتے ہیں۔ فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم۔ اللہ پاک نے فرمایا وزڈم رکھنے والے، پوزیسرز آف وزڈم، جن کے پاس ریزننگ ہے، وزڈم ہے، انڈرسٹینڈنگ ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو یاد کرتے ہیں اور اس یاد میں کبھی کھڑے ہوتے ہیں، کبھی بیٹھتے ہیں، کبھی اپنے پہلو کے بل یاد کرتے ہیں۔ تو یہ سارے انداز ہیں، موڈ ہیں۔ اب مغربی دنیا اور مشرقی دنیا جو مسلمان بھی نہیں ہیں، ان کے ہاں بھی یہ کلچر ہے کہ کسی کے احترام میں ایک لمحے کے لیے قیام کرتے ہیں اور سکوت اختیار کرتے ہیں، سائلنس۔ بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو مذہب سے بیونڈ ہو جاتی، یعنی وہ عالم انسانیت میں اور تاریخ میں ایک یونیورسل ٹریڈیشن ہو جاتی، کسی کے احترام میں کھڑا ہونا اور سکوت اختیار کرنا۔ تو ہمارے کچھ معمولات وہ ایسے ہیں کہ جو یونیورسل ہیں، ان کے لیے دلیل تلاش کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ اللہ پاک انسانیت کو پوری تاریخ میں ان کے شعور میں وہ چیز ودیعت کر دیتا ہے، سو یہ قرآن مجید میں ہے۔ ہمارے بر صغیر پاک و ہند میں قرآن مجید کو پڑھنے اور شوق سے سننے کا کلچر ڈیولپ نہیں ہوا۔ ایک لہر آئی تھی، کچھ عرصہ چلی، پھر اس کے بعد وہ رک گئی۔ میں اس وقت FSc کر رہا تھا، پری میڈیکل میں، گورنمنٹ کالج فیصل آباد۔ یہ 1966 یا 67 کی بات ہے۔ تو قاری عبد الباسط صاحب آئے تھے پاکستان میں پہلی بار، تو ان کی 2 بڑی محفلیں ہوئی تھیں، تو میں اسٹوڈنٹ تھا، تو میں اس محفل میں شریک تھا، میں نے سنا، واہ 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 واہ۔ جب وہ پڑھتے تھے تو انسان گم ہو جاتا تھا، اس دنیا سے نکل جاتا تھا، جیسے مالائے اعلیٰ کے سمندروں میں تیر رہا ہے لہروں کے ساتھ، گجب کیف ہوتا تھا۔ تو قرآن مجید کوئی خوبصورت پڑھے قواعد کے ساتھ، اور پھر قرآن مجید کا جو مضمون ہے، اس کے جو الحان ہیں، لحن، وہ بھی مضمون کے مطابق چل رہا ہو۔ جہاں مضمون میں جلال ہے وہاں رفع صوت، آواز اونچی جائے، جلال کی عکس نظر آئے۔ جہاں جمال ہے، خفض ہے، نیچے اترنا، آواز بھی نیچے اترے۔ کلام کے اندر یہ خوبصورتی ہے، قرآن مجید کی جو بلاغت ہے نا، اس کے اندر یہ خوبصورتی ہے۔ مثال دیتا ہوں، قرآن مجید میں سورہ الرحمن میں بہت سے مقامات، آپ کو صرف ایک چیز بتاتا ہوں، یہ جو فن ہے نا، مضمون کے معنی کے ساتھ صوت کا چلنا، آواز کا معنی کے ساتھ چلنا، یہ عجمی لوگ تو کر نہیں سکتے۔ پاکستان، انڈیا، بنگلہ دیش کے لوگ جو ہمارے قراء ہیں، وہ تو یہ کر نہیں سکتے، کیونکہ ان کو تو معنی معلوم ہی نہیں، عربی زبان سے واقف نہیں ہے، الا یہ کہ پڑھا ہو اور سیکھا ہو، سمجھا ہو، تو وہ ان کو نہیں پتہ جو پڑھ رہے ہیں اس کی معنویت کیا ہے۔ معنویت اور صوتیت کو ملانا، معنویت اور صوتیت میں توازن قائم کرنا۔ کبھی تساوی ہوتا ہے، بالکل عین برابر کرنا،
کبھی بالکل عین برابر نہیں کرتی. یہ قرآن کے اسلوب ہیں. کبھی اس میں توازن ہوتا ہے، کبھی اس میں توافق ہوتا ہے. یہ الگ 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 انداز ہیں. تو میں ایک مقام کی جو مثال دے رہا ہوں وہ یہ کہ قرآن مجید میں سورہ رحمان میں جنت کے ایک باغ کا ذکر ہے، اور ذکر ہے اس میں 2 چشمے ہوں گے. 2 چشمے ہوں گے. انہی 2 چشموں میں چند آیتوں کے فاصلے سے تو ایک جگہ بیان کیا ہے ان چشموں کے پھوٹنے کا ذکر. چشموں کے کہ وہ جنت کی زمین سے پھوٹیں گے. چند آیتوں کے بعد انہی چشموں کا ذکر کیا کہ وہ چشمے بہہ رہے ہوں گے، ان کا پانی بہتا جا رہا ہوگا. چشمے بھی وہی ہیں، باغ بھی وہی ایک ہے، مضمون بھی ایک ہے. ایک جگہ ان کا پھوٹنا بیان ہوا ہے، دوسری جگہ ان کا بہنا. اب جہاں پھوٹنا بیان ہوا ہے وہاں بیان کیا ہے عینان نضاختان، کہ جہاں چشمے پھوٹنے کا ذکر ہے، یہاں 2 چشمے پھوٹیں گے. تو جہاں پھوٹنا ہے وہاں لفظ استعمال کی اللہ پاک نے عینان نضاختان، دوات پر شد لگائی ہے. جب شد لگتی ہے تو اس کے اندر ایک تشدید آتی ہے تو قوت پیدا ہوتی ہے. نضاختان یعنی گویا زمین بند ہے، چشمے زمین کو پھاڑ کر نکل رہے ہیں. نضاختان شد یعنی شدت کے ساتھ زور لگا کر پھاڑ کر نکل رہے ہیں. ان کو فرمایا نضاختان. آگے چل کے وہ چشمے بہہ رہے ہیں، پانی بہتا جا رہا ہے دریا کی طرح، بہاؤ ہے. اس میں فرمایا عینان تجریان، تشدید نہیں لگائی، تجریان. جیم پر جزم میں سکون ہوتا ہے. جیم پر جزم اور جزم میں سکون ہوتا ہے. اس کے بعد رے لگایا تجریان، اور زیر کے ساتھ بہاؤ ایسے نیچے کی طرف جا رہا ہے. پھر تجریان، پھر یہ ہے اس میں ایسا بہاؤ ہوتا جا رہا ہے سیدھا. تو جہاں چشموں کا پھوٹنا تھا فرمایا عینان نضاختان. جہاں بہاؤ ہے تو الفاظ میں بھی بہاؤ ہے، صوت میں بھی بہاؤ ہے. کیوں کہ معنویت میں، معنی میں بہاؤ ہے. ایسے میں نے آپ کو ایک مثال دی، آپ سمجھ گئے نا. یتفجر منہ الانہار، جہاں چشمے پھوٹنے کا ذکر آیا ہے ہر جگہ ایک قاعدہ ہے. جہاں چشمہ پھوٹا ہے قرآن مجید میں وہاں شد لگائی ہے، تشدید آئی ہے. یتفجر شد لگائی، انفجار. صیغہ انفعال کا انفاجرہ نہیں کہا، انفاجرہ یا ینفاجرو نہیں کہا. اس کا معنی بھی وہی بنتا ہے پھوٹنا، مگر اگر کہا ہے ینفاجرو تو اس میں شدت ختم ہو جاتی ہے. کسی چیز کو پھاڑ کر نکلنے کا معنی نہیں رہتا. اور جہاں بہاؤ ہے ہر جگہ جنات تجری من تحتها الانہار، جنات تجری من تحتها الانہار. تمام لفظوں میں کسی ایک جگہ شد نہیں آئی. تجری من تحتها، جہاں بہاؤ ہے وہاں شد کو یوز ہی نہیں کیا قرآن مجید میں. یہ اعجاز القرآن کا ایک نقطہ ہے کہ یہ کسی بشر کا اور انسان کا کلام نہیں ہے. میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ اس وقت حسن اور جمال اور خوبصورتی اور لذت دوبالا ہو جاتی ہے جب کوئی قرآن مجید کو پڑھے اور اس کی آواز کا جو چڑھاؤ اور اتار ہے، اور اس کی آواز کا جو زیر و بم ہے، اور اس کی آواز کی جو لہریں ہیں نیچے جانا کرنا، وہ معنی کے ساتھ چل رہی ہیں اس کی صوت. وہ پھر قاری صاحب کے پڑھنے میں یہ حسن خوبی ہے، وہ پاکستان کے دیگر قراء کو حاصل نہیں ہے. چونکہ عربوں سے پڑھے ہیں، سیکھا ہے، تو معنی کا بھی پتہ ہوتا ہے. اس لحاظ سے الفاظ کو اوپر نیچے لے جاتے ہیں.